وہ پورا وہ ایک جو سیناریو بنا، جو بھی آپ نے خود قصہ بتا دیا کہ انہیں کہا کہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کی جائے، ڈی جی ایس پی آر معافی بھی مانگے، یہ جو ہے نا یہ اتنا زیادہ ایگوسٹک انسٹیٹیوشن ہو چکا ہے کہ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ کسی سویلین کی یہ جرت ہو کہ ہمیں وہ کوشچن کرے، ہماری پالیسیز کو کوشچنز کرے، کیونکہ وہ اس کو ایگزسٹنشنل تھریٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج اگر پرائم منسٹر ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے ہوں۔ تو کل تو یہ پھر ہم سے کچھ اور مطالبہ کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات وہ کہتے ہیں اس کی جرت کیسے ہوئی، یہ تو اتنا کرپٹ ہے، ابھی اس کی فائلنگ کھول دیتے ہیں۔ یہی انہوں نے فارمولہ عمران خان کے اوپر لگایا، انہوں نے کہا اس کی جرت کیسے ہوئی، کرپٹ نہیں ہے، ہم فائلیں بنا دیتے ہیں۔ مطلب فرق یہی ہے نا لیکن ان کا موڈس امپریڈائے تو وہی ہے۔ لیکن بدبختی ہماری بھی تو ہے نا بطور سیاستدانوں کے، کہ جب یہ وہ ادارہ تو دیکھیے، چاہے اس میں باجوہ ہو، مشرف ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کا ادارے کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے آپ کو سیاستدانوں کو اندر کر دیتے ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ اس وقت جو لڑائی ہے وہ ہے سویلین سپریمیسی کی۔ اس سویلین سپریمیسی کے اندر پہلے تو ہمیں، جو یہ پورا ادارہ بن چکا ہے، جس طرح سے یہ قابو پا چکا ہے پورے آپ کے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر، وہاں سے ان کو نکالنا ہے۔ اور اس کے لیے جو ٹارگٹ ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ابھی پہلے سویلین والوں کو سیدھا کریں، پہلے اس ادارے کے ساتھ آپ کو دیکھیں نفرد نہ، آزما ہونا پڑے گا۔ دسمبر 2015 میں مریم کی بیٹی کی شادی میں جب راہیل وہ کے ساتھ شادی ہوئی، میرا خیال ہے وہ جو ٹھیکیدار ہیں، بڑے مشہور کانٹریکٹر بزنس مین ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، جنہوں نے جی، ایئرپورٹ، چودھری منیر فیملی جو ہے۔ چودھری منیر، جب راہیل منیر کی شادی ہوئی مریم کی صاحبزادی کے ساتھ 2015 کے دسمبر میں، تو اس میں نریندر مودی کو اور اجیت دووال کو انہوں نے انوائٹ کیا، جو ان کے پرائیویٹ گیسٹ کے طور پہ وہ بغیر ویزا کے انہوں نے پاکستان میں لینڈ کیا، ٹھیک؟ اور اپیرنٹلی فوج کو نہیں پتا تھا۔ اسی ہفتے 5 دن 6 دن کے اندر اندر پٹھان کوٹ کے بیس کے اوپر دہشت گرد حملہ آور ہو گئے، ٹھیک؟ نواز شریف میں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں پھڈا وہیں سے پڑ گیا، بیکاز تو نواز شریف نے انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کرنا چاہا تاکہ فوج کے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے۔ اس کے بعد سے ان کی کبھی صلح نہیں ہوئی، اس کے بعد چکوٹھی کا ایشو، پھر ڈان ون، پھر ڈان ٹو، پھر ڈان لیکس۔ تو بیسکلی نواز شریف کا ایک اسٹریٹجک تھا ڈس ایگریمنٹ۔ نواز شریف کو اس لیے تو فوج نہیں نکالنا چاہ رہی تھی کہ نواز شریف کرپٹ تھا، فوج خود بھی کرپٹ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس کی ایک تھرسٹ ہے، جب تک اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جائے گا بٹوین دی پالیٹیشنز، یہ اس طرح سے جس طرح سے آپ لوگوں نے کھیلا ہے۔ نہیں 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 نہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ نے یہ جو بات کی نا کہ وہ انڈیا والی وجہ سے کہ جی نواز شریف کو انہوں نے سزا دی اور آج بھی نواز شریف کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، نہیں، اس آج پورے کیوں نہیں کر رہے؟ اب سیناریو، تو کر رہے ہیں، نواز شریف نے پوزیشن چینج کر نہیں لی تو اپنی۔ تو پھر یہی ہے نا، نواز شریف نے کہاں پوزیشن چینج کی ہے؟ اس دفعہ بھی ان کی شادیوں کے اندر وہی انڈین گیسٹ آتے ہیں، وہی جندال آتا ہے، وہی لوگ ادھر ہیں۔ ابھی کہاں آئے ہیں جندال چندال ان کی شادیوں پہ؟ ابھی جو ابھی شادی آپ ہوئی کی، ہے مریم کے بیٹے جی کی۔ آپ کے، سر فرق یہ ہے کہ اس وقت رپورٹنگ ہو رہی تھی، آج رپورٹنگ نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ بتاتا ہوں، اس دفعہ بھی جو شادی ہوئی ہے دھوم دھام والی، اس میں انڈین گیسٹ آئے ہیں، اور ان کو ریسیو بھی ہمارے سابقہ ڈی جی ایس آئی نے گیٹ پہ کھڑے ہو کے کیا ہے۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ نہیں آئے ہیں، اس دفعہ سابقہ ڈی پرابلم جی یہ آئی ہے۔ ایس آئی جی جی، جو ان کے گھر کے آج کل وہ سب سے بڑے مشیر ہیں، وہ جو ندیم انجم صاحب تھے شاید، ندیم انہوں انجم۔ نے کی، جی جی، تو انہوں نے کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے، نواز شریف نے اپنی پالیسی بدل لی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ فوج کا جو پرائم انٹرسٹ ہے نا، ان کو پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہاں آتی ہے جب ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر، ان کی چاہے کرپشن ہو، چاہے ان کی پولیٹیکل ہجمنی ہو تمام چیزوں کے اوپر، اس کے اوپر وہ کوئی بھی ضرب لگا رہا ہے، وہ چاہے نواز شریف ہو چاہے عمران خان ہو، اس کے اوپر ان کا اسی طرح سے ظلم گزرتا ہے۔ فرق نواز شریف اور عمران خان میں اتنا ہے کہ نواز شریف کو جب مار پڑتی ہے تو وہ امیجیٹلی اپنی کھلڑی چینج کر لیتا ہے۔ عمران خان پہلی دفعہ ان کو ایسا ٹکرا ہے جو اب نگلا نہیں جا رہا، اور عمران خان کسی بھی صورت وہ راستہ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کر رہا جو ہم عقل کے مطابق سمجھتے ہیں اس کو کرنا چاہیے۔ میرا صرف کہنا یہ ہے کہ ہمیں عمران خان کی جو لڑائی ہے، اور جو اس کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہے، ضروری نہیں ہے آپ اس کے ساتھ اگری کریں، اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یار ہم نے یہ چور راستوں سے لڑائی کر کے بہت دیکھ لی ہے، ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ وہ ونس اینڈ فار آل اپنے سیکریفائس کے تھرو، اب یہاں پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے نا جہاں پہ عقل ختم ہو جاتی اپنے ہے اور سیکریفائس جنون۔ کے ذریعے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے بہبے تماشا لبے بام ابھی، لیکن اچیو کیا کیا؟ نہیں، اچیو تو ابھی اینڈ رزلٹ نہیں آیا نا۔ دیکھیے،
وہ زہر کے پیالے پینے والے نے کیا اچیو کر لیا تھا؟